शो के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। आगाज़ में हमने जिक्र किया था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है। तो अब जमात इस्लामी के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी हैं। लाहौर में वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुल रहमान ने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि पेट्रोलियम कीमतों में हालिया इजाफा वापस न लिया गया तो मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी जाएगी। उधर हुकूमत ने जमात इस्लामी के धरने को नज़रअंदाज कर दिया है और मुसलसल दूसरे रोज़ भी पेट्रोल और डीजल महंगा किया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया है और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे महंगा किया गया है। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए मोनिम ज़फ़र खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। मोनिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र करिए। मोनिम साहब, बिल्कुल इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुसलसल कीमतों में इजाफा हो रहा है और महंगाई भी अपनी जगह पर उसी तरह से बरकरार है और उसकी रफ्तार में जो है आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी देखी जा रही है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी जो है वो धरने जारी किए हुए हैं। अगर हुकूमत जो है इसकी सुनवाई नहीं करती है तो क्या सूरत हाल होगी? देखिए जी, हुकूमत जितनी जल्दी होश के नाखून ले ले उतना ही अच्छा है। ऐसा ना हो कि पानी सरों से जो है ऊंचा हो जाए। ये जुल्म है ना कि आपने 1 लीटर पेट्रोल पर आप 130 रुपये टैक्सेस लोगों से वसूल कर रहे हैं और उसमें भी 80 रुपये लेवी है। और ये वो लेवी है कि जो आपके शाना अखराजात पे खर्च हो रही है ना। मुझे ये बताया जाए कि अगर ये लेवी कम हो जाएगी तो एक आम आदमी को फ़ायदा होगा, एक स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, एक मजदूर को फ़ायदा होगा, एक फूड राइडर को फ़ायदा होगा, एक मीडिया पर्सन को फ़ायदा होगा कि जिनकी आमदनी भी बाज़ औक़ात टैक्सेबल नहीं होती है, लेकिन वो हर 1 लीटर पे 130 रुपये देने पर मजबूर बना दिया गया है जिनको। तो ये कैसा जुल्म है? क्या इदारे अपना काम ना कर रहे हों? लोगों सारा बोझ आप लोगों पे डाल दें जिसके नतीजे के अंदर हर चीज़ की कीमत के अंदर इजाफा होता है। तो जमात इस्लामी का तो बिल्कुल वाज़ेह मुतालबा ये है कि जो पेट्रोलियम लेवी, भत्ता टैक्स, जगह टैक्स आयद किया गया है, इस टैक्स का, इस जगह टैक्स का, इस भत्ते का खात्मा होना चाहिए। एक आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए कि जो 2 वक्त की रोटी का भी मोहताज हो गया है, वो परेशान है कि किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उनकी फीसें अदा करेगा, बिजली के बिल अदा करे, घर के किराए अदा करे और किस तरह 2 वक्त की रोटी खाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मोनिम साहब, हुकूमती किसी रहनुमा से, किसी कमेटी से आपकी कोई बातचीत हुई है? और आप देखते ही हैं उनका मौक़िफ़ तो यही है कि जी हमें IMF की तरफ से जो ये हिदायत हैं और जो है महंगाई वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है, जो मशक़ वस्ता की सूरत हाल है उसको बहाना बनाया जाता है। तो आप क्या देखते हैं, कोई राब्ता अगर मुमकिन हुआ तो इस पर क्या बातचीत हो सकती है आगे? देखिए जी, बात यह है कि उन्होंने कोई कमेटी बनाई है, हमें भी सुनने में आया है कमेटी बनाई है। अगर वो कमेटी संजीदा है तो वो कमेटी आए, धरने में हम बैठे हुए हैं, आए, मुज़ाकरात करे, बातचीत करे। हमारा बिल्कुल सीधा साधा मुतालबा है, एक आम आदमी का मुतालबा है, एक तालिब इल्म का मुतालबा है, एक नौजवान का मुतालबा है, एक मजदूर का मुतालबा है। हर आदमी ये चाहता है कि पेट्रोल, लेवी, भत्ता, टैक्स ख़त्म हो। उनका मुतालबा है, हम हाजिर हैं। हमें कोई शौक़ तो नहीं है ना कि हम यहाँ सड़क पर आकर बैठे हुए हैं, चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में बैठ जाएँ आकर। अगर मसला हल होता है तो फबेया बहुत अच्छी बात है, वरना हमारा धरना जारी है, धरना प्रोलॉन्ग होगा। और आप देखें ना, ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेश के अंदर 3 महीने से पेट्रोल की कीमत एक जगह स्टक कर दी गई है। 3 महीने से पेट्रोल की कीमतें बरकरार हैं। पाकिस्तान के अंदर ये कौन सी ऐसी यानी एक बम पड़ता है, ईरान पर एक बम जो है वो एक मिसाइल फायर किया गया, यहाँ कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। ईरान पर एक मिसाइल फायर किया गया, आप देखिए 3 अप्रैल को कीमतें 458 रुपये ले गए थे फ़ी लीटर ये, और इसमें 160 रुपये इन्होंने 160 रुपये लेवी कर दी। यानी 80 रुपये से आपने 160 रुपये लेवी कर दी 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे में अरबों रुपए कमा लिए। तो ये देखें ना, अब आप 1566 अरब रुपए पिछले मालियाती साल में इन्होंने लेवी के जरिए वसूल किए हैं और खुद बड़े धड़ल्ले के साथ कह रहे हैं हमने 100 अरब रुपए ज़्यादा वसूल कर लिए। तो यार ये तो आप हर चीज़ के अंदर बिलों में लगा दो, बिजली के बिलों में लगा दो, पानी के बिलों में लगा दो। तो भाई ये FBR क्या कर रहा है? ये 25,000 लोग जो पाल रहे हैं, ये लोग, इनकी गाड़ियाँ, इनके पेट्रोल फ्री, इनकी बिजली फ्री। तो ये IMF इसको मना नहीं करता। यानी IMF की आप वाली बात मानेंगे, अपनी शाह खर्चियाँ ख़त्म नहीं करेंगे, अपने प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं करेंगे। इनके वज़रा, इनके पीछे 5-5, 10-10 गाड़ियाँ चल रही होती हैं। वज़ीर आज़म कहीं जा रहे होते हैं, अभी कराची तशरीफ लाए थे 6 महीने पहले, 36 गाड़ियों का फ्लीट था। यार ये कैसा जुल्म है इस कौम के साथ कि जिस कौम के
یعنی 25 کروڑ عوام میں سے 10 کروڑ عوام خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں. مجھے بتائیں نا بلاول صاحب، بتائیں ذرا، مریم نواز صاحبہ بتائیں کہ 43,000 بیسک سیلری مقرر کی ہے آپ نے، سرکار نے. 43,000 میں بلاول صاحب اپنے گھر کا بجٹ بنا کے بتائیے. ان کا تو ظاہری بات ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں ٹینکروں سے پانی پڑ رہا ہے ہمارے گھروں پہ. ایک عام آدمی پانی کے لیے رول رہا ہے، بجلی کے بل ادا کر رہا ہے، ہر طرح کے بل ادا کر رہا ہے، سارے ٹیکس ادا کر رہا ہے. تو بتائیں نا 43,000 میں گھر کا صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے کہ اتنی مہنگائی میں 43,000 کوئی معنی رکھتے ہیں. لیکن یہ بتائیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی جیبوں میں ہاتھ ڈال دیے ہیں حکومت نے اور پوری طرح سے جو ہے عوام خالی ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن اب آگے کا لائے عمل جماعت اسلامی کا کیا ہوگا؟ کوئی ٹائم فریم ہے کہ جس میں کمیٹی سے کوئی بات چیت ہو جائے؟ اگر بات چیت کامیاب ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ناکام ہوتی ہے تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، ناکام ہونے کی صورت میں بھی دھرنا جاری ہے ہمارا، اور کامیاب ہو جاتی ہے تو فبیا. اگر عام آدمی کو ریلیف ملتا ہے، ہم جس کے لیے بیٹھے ہیں آ کر یہاں اسی لیے بیٹھے ہیں نا، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں بیٹھے، ہم اپنی پارٹی کے لیے نہیں بیٹھے. یہ مسئلہ تو ہر پارٹی ورکر کا مسئلہ بھی ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا مسئلہ بھی ہے. یہ ہمارا صرف ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے نا. پیٹرول کم ہوگا، ہو سکتا ہے انڈیویجلی طور پہ جب پیٹرول کم ہو سب کو فائدہ ہوگا، ہو جائے گا، لیکن صرف ہماری پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بامقصد مذاکرات ہوں، حکومت سنجیدگی دکھائے اور پیٹرولیم لیوی بھتہ ٹیکس کا خاتمہ ہو. ہم دھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں، آپشن سارے موجود ہوتے ہیں. پولیٹیکل گراؤنڈ کے اندر ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہوتا ہے، یہ آپشن بھی موجود ہوتا ہے کہ لانگ مارچ کیا جائے، یہ آپشن بھی موجود ہوتا ہے کہ پھر آخر میں جب کوئی چارہ نہ ہو تو اسلام آباد جایا جائے. خان صاحب کوئی ٹائم فریم بنائے اس حوالے سے کوئی ٹائم فریم حکومت کو دیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، ہم دھرنے پر بیٹھے ہیں اور لوگوں کی آواز ہے، لوگ جوگ در جوگ، یعنی جتنے دن گزر رہے ہیں ہمارے دھرنے میں حاضری بڑھ رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کا رجوع ہو رہا ہے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان مجتمع ہوں اور ایک قوت بنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس قوت کے نتیجے میں یہ حکمران گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گے. باقی میں نے کہا سنجیدگی دکھائیں، سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، ہمیں قبول ہے. آپ پیٹرول کی لیوی ختم کریں، ہمیں منظور ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ دھرنے سے اٹھ جائیں گے، ہمیں شوق نہیں ہے. میں نے کہا اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہفتہ وارانہ سلسلہ تھا اس کو ختم کر کے جب یومیہ سلسلے پر آئیں تو اس میں کچھ زیادہ قباحتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں عوام کے لیے؟ آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ بالکل سر، دیکھیں نہ صرف عوام کے لیے، ابھی دیکھیں نا پیٹرولیم ڈیلرز نے ہڑتال کی بھی تھی، 14 دن ان کی ہڑتال چلتی رہی، پھر گڈس ٹرانسپورٹ نے کر دی. اب ایک گاڑی یہاں سے چلتی ہے کراچی سے پیٹرول لے کے جاتی ہے، ایک گاڑی یہاں سے سامان لے کے جاتی ہے، کراچی پورٹ سٹی ہے نا، اپ کنٹری جاتی ہے. جب یہاں سے نکلتی ہے قیمت کچھ اور ہوتی ہے. 3 دن بعد اگر وہ اپ کنٹری پہنچتی ہے، کے پی کے پہنچتی ہے، 2 دن بعد 3 دن بعد وہاں قیمت کچھ اور ہوتی ہے. تو آپ ان چیزوں کے اندر لوگوں کو الجھا دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے جناب روزانہ کی بنیاد پہ قیمتیں مقرر کریں گے، اس کا فائدہ عوام کو پہنچے گا. کہاں پہنچ رہا ہے عوام کو فائدہ اس کا؟ آپ کی روزانہ کی قیمتوں کا. اس کے نتیجے میں تو آپ نے اور لوگوں پہ تازیانے برسانا شروع کر دیے ہیں. تو یہ دھندے بازی، یہ فراڈ، یہ دھوکے بازی حکومت نہ کرے، سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، بات چیت کرے. انشاءاللہ حاضر ہیں. بالکل. اچھا خان صاحب، حکومت آگئی دباؤ کا شکار ہے ابھی جو حالیہ فیصلہ آیا اس کی وجہ سے، تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اس دھرنے کے باعث مزید جو ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا اس سے کوئی عوامی ریلیف ملنے کی توقع ہے؟ اور 225 ہونے سے تو رہا پیٹرول. دیکھیں جی، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، پرعزم ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ دھرنا اور یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ جو سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ بھی جب عوام نکلتے ہیں، عوام دھرنے دیتے ہیں، جب شور مچتا ہے ملک کے اندر، جب کوئی جینوئن لیڈرشپ آواز اٹھاتی ہے، تو ساری چیزیں جو ہے وہ مسائل کے حوالے سے بات بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے پھر ریلیف کچھ اور لوگوں کو بھی مل جاتا ہے. اور اچھی بات ہے، صحت کے حوالے سے اگر ریلیف دیا گیا ہے تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کم از کم چلو کسی کے علاج معالجے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا صحت یاب کرے ان کو بھی، خان صاحب کو بھی. تو اس لیے یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ پریشر بھی بڑھے گا اور حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. ان لوگوں کو عوام کو ریلیف دینا پڑے گا، ورنہ میرا خیال ہے کہ جو کام مہینوں میں ہونا ہے ویسا نہ ہو، وہ کام دنوں میں ہو رہا ہو. بالکل. تو خان صاحب، اب اگر سنوائی نہیں ہوتی ہے تو اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا، یہ جو دیگر شہروں تک بھی لے جایا جائے گا؟ دیکھیں جی، ہم صوبائی دارالحکومتوں میں بیٹھے ہیں اور صرف ایسا نہیں ہوگا. میں نے کل بھی اعلان کیا، یہاں دھرنا ہمارا چل رہا تھا رات کو، کہ دھرنا تو ہمارا مرکز ہوگا. ہم پورے شہر کراچی میں پھیل جائیں گے. اور ہم نے پچھلے 4 سال پہلے 29 دن کا دھرنا دیا شہر کراچی کے اندر. ہم شارع فیصل پہ ریلی بھی نکالتے تھے، ہمارا دھرنا بھی آباد تھا. ہم نے شہر کے اندر 5 مختلف مقامات پہ، مین شاہراہوں پہ
بھی ہم نے دھرنے دیے، مرکزی دھرنا بھی ہمارا جاری تھا. ہمارے دھرنے میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے تھے. آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ 3 بجے ایک بہت بڑا خواتین کا یہاں احتجاج ہو رہا ہے. دھرنے میں خواتین بڑے پیمانے پہ پہنچیں گی. بھائی ہر خاتون خانہ وہ پریشان ہے کس طرح بھائی چولہا جلایا جائے. تو آج بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ تعالیٰ خواتین پہنچیں گی، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گی. اسی طرح کل نوجوان آئے تھے، انہوں نے یہاں عدالت لگائی، ایک طلبہ کی عدالت لگائی گئی اور اس عدالت کے اندر جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کا مقدمہ لے کر گئے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خان صاحب. نہ صرف گھریلو خواتین، یہ جو گھریلو مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹ اس سے متاثر ہے، ہر طبقہ جو ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے یہ کوئی تو آواز اٹھا رہا ہے اس پر. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. مونم ظفر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جب سے یہ یومیہ بنیادوں پر فیصلے ہونا شروع ہوئے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مسلسل سرج ہے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. ہم بریک پر جائیں گے.